سیکیورٹی فورسز کا اورکزئی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 19 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق کارروائی کے دوران لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف، میجر طیب راحت اور 9 جوان بھی شہید ہوئے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 7 اور 8 اکتوبر کے درمیان ہوا۔ دشمن کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ شہداء میں نائب صوبیدار اعظم گل، نائک عدیل حسین، نائک گل امیر، لانس نائک شیر خان، لانس نائک تالش فراز، لانس نائک ارشاد حسین، سپاہی طفیل خان، عاقب علی اور محمد زاہد بھی شامل۔ اتحادیوں میں تناؤ ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف بھی متحرک۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیز فائر کے لیے سینئر رہنماؤں کو طلب کر لیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وزیر اعظم کو پیپلز پارٹی کے تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے اور صدر مملکت کا پیغام پہنچائیں گے۔ صدر زرداری نے گزشتہ روز 1 on 1 ملاقات میں محسن نقوی کو سندھ اور پنجاب میں جاری تناؤ کم کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ اسرائیل کا غزہ کے لیے امداد لے جانے والے ایک اور فریڈم فلوٹیلا پر حملہ، 3 جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ فلوٹیلا منتظمین کے مطابق امدادی جہازوں پر غزہ سے 120 نوٹیکل میل کے فاصلے پر حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے قبضے میں لیے گئے بحری جہازوں سے لائیو نشریات بھی منقطع کر دیں۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے 26 نومبر کے جلاؤ گھیراؤ کیس میں علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی خارج کر دی۔ عدالت نے مزید سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ 11 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہونے کا بھی امکان۔ حماس نے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کو فوجی انخلاء کے مراحل سے مشروط کر دیا۔ غزہ منصوبے پر شرم الشیخ میں مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے۔ مذاکرات میں قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور امریکی ثالث بھی شامل ہوں گے۔ ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم قالن کی قیادت میں ترکیہ کا وفد بھی مذاکرات میں شامل ہوگا۔ حماس رہنما خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ ڈیل پر تیار ہیں لیکن جنگ کے مکمل خاتمے کی ضمانت درکار ہے۔ غزہ سے متعلق مذاکرات نازک مرحلے میں ہیں۔ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پیش رفت کا موقع موجود ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا امریکی ٹیم بھی مذاکرات کا حصہ بننے کے لیے مصر روانہ ہو گئی۔ قطری وزیر اعظم بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ قطری وزیر اعظم کی امریکی ایلچی سٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر سے ملاقات بھی متوقع۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں۔ فیلڈ مارشل اپنی مدت پوری کر کے سیدھے گھر جائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ کہا فیلڈ مارشل وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر نہیں جائیں گے۔ نواز شریف وزیر اعظم بننا چاہیں تو انہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کی قدموں میں وزارت عظمیٰ رکھ دیں گے۔ موجودہ سیاسی قیادت کو اپنے سیاسی مسائل ٹیبل پر بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ جیسا پہلے ہوتا رہا ہے ویسا نہیں ہوگا۔ اس طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے 26 نومبر کے جلاؤ گھیراؤ کیس میں علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی خارج کر دی۔ عدالت نے مزید سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ 11 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہونے کا بھی امکان ہے۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل پر سماعت براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ حامد خان آئینی بینچ پر اعتراض سے متعلق دلائل دے رہے ہیں۔ IMF اور پاکستان کے درمیان گڈ گورننس اور کرپشن رپورٹ پر اختلافات برقرار۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا آج آخری روز۔ حکومت کی کرپشن فریم ورک کے جائزے کے لیے ٹاسک فورس قائم کرنے کی تجویز۔ گریڈ 17 تا 22 تک کے افسران کے اثاثوں کی تفصیلات FBR کو فراہم کرنے کے قواعد تیار۔
غیر منتخب مشیروں اور معاونین کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تجویز بھی دے دی۔ پاکستان نے خصوصی اقتصادی زونز میں مراعات ختم نہ کرنے کی درخواست بھی کر رکھی ہے۔ حالیہ سیلاب کے باعث معاشی ترقی میں کمی اور مہنگائی بڑھنے کا خدشہ، شرح نمو 2.6% رہنے کی پیشگوئی۔ عالمی بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ اگلے مالی سال پاکستان 3.6% کی شرح سے ترقی کرے گا۔ عالمی بینک کے مطابق حالیہ سیلاب کے بعد معاشی بحالی میں سست روی کا خدشہ ہے۔ رواں مالی سال مہنگائی بھی 7% سے بڑھنے کا امکان ہے۔ حکومت نے رواں مالی سال معاشی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا اچانک دورہ، اکیڈمی میں جاری اپ گریڈیشن منصوبے اور نئے زیر تعمیر ہاسٹل کے کام کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کا زیر تعمیر ہاسٹل کی تعمیراتی سرگرمیوں کا بھی معائنہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ نیا ہاسٹل مکمل ہونے کے بعد زیر تربیت افسران کو بہتر اور معیاری رہائش میسر آئے گی۔ محسن نقوی نے زیر تربیت پولیس افسران سے بھی ملاقات کی۔ افسران کی جانب سے موجودہ سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ پاک پتن کی تاریخ کا پہلا سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج پاک پتن جائیں گی، الیکٹرو بس پروجیکٹ کا افتتاح کریں گی۔ پاک پتن میں 3 روٹس پر الیکٹرک بس سروس میسر ہوگی۔ میاں والی، وزیر آباد، سرگودا، ڈیری غازی خان، فیصل آباد، ساہیوال اور لاہور میں الیکٹرو بس سروس پہلے سے جاری ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے جدید اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کے لیے کاوشیں تیز کر دی۔ الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی ملٹی نیشنل کمپنی کے وفد کی سینئر صوبائی وزیر سے ملاقات، الیکٹرک گاڑیوں کے ماڈلز، خصوصیات اور ٹیکنالوجی سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ صوبائی حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں جدت لانا چاہتی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے ساتھ ساتھ چارجنگ اسٹیشنز، مینٹیننس سینٹرز اور دیگر انفراسٹرکچر کی تعمیر میں بھی سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ دھبیجی اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاروں کو 10 سالہ ٹیکس استثنا سمیت متعدد مراعات دی جا رہی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین لرزی اور کئی زندگیاں مٹ گئیں۔ 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 20 برس بیت گئے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں شہداء کی یاد میں مرکزی تقریب 8:52 پر سائرن بجا کر خاموشی اختیار کی گئی۔ شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے اور ریسکیو 1122 کے عملے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں وزراء اور حکومتی نمائندگان کی شرکت۔ میرپور، سدنوتی اور بھمبر میں بھی دعائیہ تقریبات۔ میانمار میں مذہبی تہوار کے دوران پیراگلائیڈر سے بم حملہ، بچوں سمیت 40 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بی بی سی کے مطابق سینکڑوں افراد تہوار کی تقریب میں شریک تھے۔ اس دوران موٹرائزڈ پیراگلائیڈرز نے 2 بم گرا دیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حملہ جنگی جرم قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ اور علی نوائی کی ریاستی انتظامیہ آمنے سامنے، ریاستی مخالفین کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ نے نیشنل گارڈز نوائی بھیج دیے۔ ٹیکساس سے آئے اہلکار غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن میں حصہ لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ریاست علی نوائی کی صورتحال افغانستان سے بھی بدتر ہے۔ آئی سی سی کا پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزدگیوں کا اعلان، بھارت کے ابھیشیک شرما اور کلدیپ یادو جگہ بنانے میں کامیاب، زمبابوے کے برائن بینٹ بھی فہرست میں شامل۔ خواتین کیٹیگری میں پاکستان کے بیٹر سدرا امین، بھارت کی سمردھی منتھانا اور جنوبی افریقہ کی تزمین بریٹس نامزد ہیں۔